وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور گمان نہ کرے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ بچ جائیں گے. گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا سبقوا، کہ وہ بچ نکلے. انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان لوگوں کے لیے وہ جو تم سے ہو سکے طاقت. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جنگی گھوڑے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ ڈرا سکو اس سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمنوں کو. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، ان کے علاوہ اور بھی دشمن ہیں. لا تعلمونہم، آپ نہیں جانتے انہیں. اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں. یہ آیت کریمہ اساس ہے مسلمانوں کے اسلامی جہاد کی تیاری میں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اس کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ کہ جو تم سے ہو سکے، مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، بس جو تم کر سکو وہ کر لو، نتیجہ خدا کے حوالے ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اور جہاں تک پہنچ سکتے ہو وہ ساری طاقت مہیا کرو. مفتی محمد شفیع نے پہلے کو ترجیح دی، مفتی محمود نے دوسری کو ترجیح دی. فکر ارکس بقدر ہمت اوس. اس سے پتہ چلا کہ ایٹم بم بنانا عالم اسلام کے اوپر فرض ہے، کیونکہ ایٹم بم سے یقیناً امریکہ اور برطانیہ ڈرتا ہے. اب یہ اور بات پیش آئی کہ ہمارے اسلامی ملک رکھ نہیں سکتے، وہ اپنے رینج میں اس کو لے لیتے. طالبان کے زمانے میں پاکستان جب بھرپور طریقے سے ان کے حق میں تھا، اچانک ان کو روس نے اطلاع دی کہ آپ کے ایٹم بم کو امریکہ نے تالا لگا لیا، اور چابی بش کو دے دی، اس نے اپنے پتلون میں ڈالی. جب پاکستان نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا اصل میں آپ کے خلاف ہندوستان میں جو ایٹم بم ہے اس کو تالا لگانا تھا، اور جب ہندوستان نے احتجاج کیا کہ آپ کے خلاف پاکستان کے ایٹم بم کو تالا لگانا تھا. دونوں کو تالے لگائے اور چابیاں بش صاحب کو دے دی گئی. اس وقت تو کلنٹن تھا. عبد القدیر خان کو حکومت پاکستان نے کہا کہ وہ غضب ہو گیا، یہ کیا تماشا ہوا، ہمارے بم کی چابی ان کے پاس ہے. عبد القدیر خان نے اپنا پورا پینل بٹھایا اور انہوں نے کہا یہ ٹیکنیک اتنے دور سے تالا لگانا یہ ابھی 6 مہینے کے اندر ایجاد ہوا ہے، لیکن کوئی مشکل کام میرے لیے نہیں ہے، مجھے چند دن دے دے میں تالا کھول کے رکھتا ہوں. اور جب امریکہ کو اپنے ایجنسیوں نے خبر دی کہ تالے کے کھولنے کا وقت آ گیا ہے اور پاکستان تالا کھول کر کے پٹخ دیں گے اس کو اور ایٹم بم ہم سے آزاد کر لیں گے، تو انہوں نے کہا کہ عبد القدیر خان ہمارے حوالے کرو. اور ہمارے بغیرت حکمرانوں نے اس غریب پر وہ عذاب ڈالے کہ عقلمند اور غیرت شرما جائے. ہندوستان کا ایٹم بم جس نے بنایا انہوں نے اس کو صدر ہند بنایا، اور ہمارے ایٹم بم جس نے بنایا اور جس نے چھوڑایا اس کو پابند سلاسل کیا. افسوس صد افسوس. اور تیاری کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت توانائی اور جنگی گھوڑے. آج بھی گھوڑے فوجیوں کے پاس ہے، نوشیرہ بھرا ہوا ہے، قسم قسم گھوڑے، یہاں ملیر ہارٹ بھرا ہوا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اس وقت بھی کوئی ملک ایسا نہیں جتنے بھی سائنسی اور ٹیکنالوجی کے ترقی پر ہے مگر گھوڑا فورس ضرور ہے، گھوڑا فورس ضرور موجود ہے. اور تیار کرو ان کے لیے وہ جو تم سے ہو سکے طاقت توانائی. بعض علماء کہتے ہیں نرم موقف اختیار کرو، حالات خراب ہے،
قرآن میں تحریف کرے آپ؟ تفسیر قرآن ہمارا حق ہے، جو قرآن کہتا ہے وہ کہنا پڑے گا۔ صرف دو باتیں مزید سن لو۔ حدیث میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت، تو صحابہ نے پوچھا مل قوہ، قوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے نہیں پوچھا، نہ آپ پوچھ سکتے کیونکہ آپ کا وہ میدان نہیں ہے، اتنا بڑا خیال نہیں ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہے۔ صحابہ تو پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل رہے تھے، ان کو تو قوت چاہیے، کو کیا چیز ہے؟ آپ نے کہا ہوا رمیو، کیا فرمایا؟ تو غریب محدثین مفسرین کو کیا پتا تھا؟ انہوں نے تیر مارنا ادھر ادھر، نہ بابا، تیر مارنے کا نہیں ہے اس میں ذکر، رمی کے معنی دور سے مارنا، دور سے مارنا، میزائل کے ذریعے، جدید ہتھیار کے ذریعے انہوں نے ایسے بم بنائے کہ ہمارے مسلمان لیڈر چیچنیا والا اس کو اپنے میٹنگ کے دوران اس کے موبائل پر ایٹم بم فٹ کر لیا اور اس نے جا کر کے مجلس کے اندر اس کو قتل کر دیا۔ اور بڑے بڑے مجاہدین کے خلاف کتنے کتنے بم مارے گئے اور میزائل چھوڑے گئے، لیکن جن کو اللہ نے بچانا ہے وہ بچ کے رہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایٹم بم اسلام میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ تو جس زمین پر پھٹے 200 سال تک وہ فصل نہیں دیتی، گناہگار اور بے گناہ سب مارے جاتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ آیت میں ہے ترہبون بھی، ڈرانا ہے، اس سے استعمال کا حکم نہیں آیا، فرمایا رکھو، ڈراؤ، عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ بلا شبہ اس وقت مسلم دنیا نے غفلت کی ہے، ان کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں امریکہ اور برطانیہ کے تپیڑے کا، لیکن ہماری قوم کو اور مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا ہے، ہمیں ممبر و محراب سے کھل کر بیان کرنا ہے، ہماری نسل آ جائے گی، انہی میں مسلمان ہو جائیں گے، انہی کے اندر لیبارٹریوں میں وہاں تک پہنچ جائیں گے اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہتھیار اپنا لیں گے اور اس وقت امریکہ اور برطانیہ سے بدلہ لیں گے اور وہ کہیں گے فلاں صدی میں ہمارے اسلامی ملک فلاں ملک فلاں ملک انہوں نے ٹکڑا ٹکڑا کیا تھا، نہ حق، آج ہم بھی امریکہ اور برطانیہ کی ریاستوں کو تس نس کر دیں۔ وہی دنیا پر امید خوڑیش، اور مسلمانوں کا اصل سرمایہ جذبہ جہاد ہے۔ جذبہ جہاد کا مہذب نام یاد رکھو، ایمان بالجہاد۔ مسلمانوں کے ایمان میں یہ بات داخل ہے کہ کلمے کے دشمنوں کو جب وہ دشمنی پر اتر آئے چھوڑنا نہیں۔ ٹھیک ہے اس وقت ہم کمزور ہیں اور اسلامی بادشاہوں نے عیش و عشرت کی ہے اور انہوں نے اسلام کے دفاع کا سامان پورا تیار نہیں کیا، اس لیے یہ جلدی ڈر جاتے ہیں، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایک غیرتی طبقہ 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد اس سرزمین پر مسلمانوں کا آئے گا اور وہ ان تمام ٹیکنالوجی تک پہنچ سکے گا اور اس کو پار کر کے اور پھر ان سے اس دور کے مسلمانوں کے پٹنے کی بدلہ لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنی نسلوں کو اور اپنی قوم کو نصیحتیں کرو کہ آنے والے لوگوں کو بھی ان مسائل سے آگاہ کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت و توانائی، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جنگی گھوڑے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ ڈرا سکو اس کے ذریعے اللہ کے دشمن کو جو تمہارا بھی دشمن ہے، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ لوگ اور بھی ہیں، لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتے ہیں، وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، پورا دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، ہماری جنگی اور جہادی گفتگو سے، قرآنی آیات سے اور تفسیر و تشریح سے
بعض نادان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دنیا کے انسانوں کے خلاف ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم عالمی دنیا کے خلاف نہیں، خیر خواہ ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر کل کائنات کے لیے مبعوث ہوئے. یہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ تو ہمیں اپنے پیغمبر کی نبوت حق کی دعوت ان دوراسکار کفار و مشرکین کو بھی دے دیے. تو ہم ان کو اپنے ساتھ کلمے میں شریک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پیغمبر کی اطاعت کے دامن میں لانا چاہتے ہیں اور اپنے رسول کے جھنڈے کے سائے میں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہم جیسے خیر خواہ ان کا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا دین آفاقی ہے اور سرمدی ہے. اسلام آفاقی کل اقوام کے لیے ہے اور سرمدی ہمیشہ کے لیے ہے. تو کسی وقت بھی پوری دنیا کے انسان کسی بھی رنگ و نسل کے اور نظریے اور عقیدے کے ہو، مسلمان ان کا بدخواہ نہیں ہے. مسلمان کا پہلا کام تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کلمے کی دعوت دینی ہے. تو بم نہیں مارنے ہیں، میزائل نہیں مارنے ہیں، ناحق ان کو ختم نہیں کرنا ہے. لیکن وہ کفار جو مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہے، جنہیں حدیث اور فقہ محاربہ کہتے ہیں، ان کے احکام علیحدہ ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر یہی کفار جھک جائے اسلام کے سامنے، صلح کرنے لگے، فَجْنَحْ لَهَا، آپ بھی ان کی جھکاؤ قبول کرے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ کرے اللہ پر، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والے جاننے والے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر یہ چاہیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. دیکھیں بات سمجھ گئے؟ کبھی وہ کہیں گے کہ ہم اسلام لا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ہمیں مان لو، کوئی ایسی بات نہیں، مگر تیار رہو، ہو سکتا ہے یہ دھوکہ ہو. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بس بے شک کافی آپ کے لیے اللہ. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ وہ ہے جس نے آپ کو پکا کیا امداد بیچ کر اور مسلمانوں کے ذریعے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈالی ان کے دلوں میں. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کر لیں جو کچھ زمین میں ہے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ایسی محبت نہیں ڈال سکتے ان کے دلوں میں. آج لاکھوں آدمی انٹرنیٹ پر درس سن رہے ہیں، آج ہزاروں لوگ تفسیر پڑھنے آئے ہیں. یہ خرچے کے لیے نہیں آئے، یہ کسی کے مال و دولت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دین کی سچائی اور حقانیت کی دلیل. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے محبت ڈالی ان میں. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ غالب اور حکمت والے ہیں. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے پیغمبر کافی آپ کے لیے اللہ. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں میں سے.